پارا چنار ٹل کی جو مرکزی شاہراہ ہے وہ آج بھی بند ہے۔ پھل، سبزی اور پوٹری سے لدے ٹرک 3 دن سے رستہ کھلنے کے منتظر ہیں۔ مرکزی شاہراہ پر صبح 6 سے شام 6 بجے تک جو ہے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے لاؤڈ سپیکر پہ اعلانات کیے کہ لوگ کرفیو کے دوران سڑک پہ نہ آئیں۔ 80 جو گاڑیوں کا قافلے میں سے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں ان کے خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ خود جو ڈرائیور حضرات ہیں اور کنڈکٹرز ہیں ان کے ساتھ وہ بھی شدید سردی میں جو ہے وقت گزارنا ان کے لیے مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ یہ قافلہ 2 دن پہلے روانہ ہونا تھا مگر بگن میں ڈپٹی کمشنر کی گاڑی پر فائرنگ کے بعد یہ تاحال جو ہے روانہ نہیں ہو سکا۔ فائرنگ کے بعد نہ صرف رستے بند ہو گئے بلکہ احتجاجی دھرنا جو ہے کرم پریس کلب سے اٹھ کر جو ہے مندوری میں جاری ہے۔ حکومت نے امن معاہدے پر دستخط کرنے والوں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے نہ صرف حملہ آوروں بلکہ حملے میں اکسانے والوں کو جو ہے گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے۔ کرم کی گمبھیر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف پشاور محترمہ فرزانہ علی صاحبہ۔ فرزانہ صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کچھ ہم دیکھتے ہیں نا کہ امن معاہدہ ہو گیا لیکن امن نہ آ سکا، کیا وجہ ہے؟ بہت شکریہ۔ اصل میں جو امن معاہدہ کیا گیا وہ دکھانے میں کچھ اور تھا اور جو ہوا وہ کچھ اور تھا۔ یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں بھی لگا تھا کہ شاید تمام جو فریقین ہیں انہوں نے اس کے اوپر دستخط کیے، انہوں نے ایگری کیا اس ایگریمنٹ کو، لیکن بعد میں آنے والی صورتحال میں پتہ چلا کہ بہت سارے جو ممبر تھے، جرگہ ممبر، انہوں نے اس کے اوپر وہ راضی بھی نہیں تھے اور انہوں میں سے کچھ نے اس کے اوپر دستخط بھی نہیں کیا۔ اور بنیادی وجہ بگن کا وہ علاقہ تھا جو کہ ایک واقعے میں جلایا گیا، ان کی دکانیں، ان کے گھروں کو نقصان پہنچا، تو ان کے لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لوگ بھی تقریباً 10 روز سے زائد ہو گئے کہ ہم پر وہ دھرنے میں بیٹھے ہیں اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کمپنسیشن ان کو ادا کی جائے۔ اچھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جو معاہدے کی پوائنٹس تھے 14، ان میں سے یہ ذکر تو ضرور کیا گیا تھا کہ کمپنسیشن کی جائے گی، لیکن اس کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹی او آرز نہیں بنائے گئے کہ کس کو کیا دیا جائے گا اور کب دیا جائے گا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ فوری طور پر اس کی امدادی رقم ادا کی جائے۔ ایک تو یہ بات تھی۔ دوسرا، ان کا یہ بھی ایک وہ ہے، مطالبہ ہے کہ آپ نے جو آپریشن کرنا ہے، اور آپریشن کیا ہے کہ وہ جو بڑے ہتھیاروں والی بات ہو رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے خلاف آپریشن کرنا چاہیے، ان کا جو ہے وہ اپر کرم کی طرف ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ایک بات تھی کہ وہ بنکر وغیرہ جو ختم کرنے کی بات تھی اس کے بارے میں کہ فوری طور پر یہ ہونا چاہیے۔ اب یہ چیزیں جو تھی ہمیں یہ ظاہر کیا گیا کہ سب راضی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ جو تھے وہ اس وقت راضی نہیں تھے اور اب ان کے جو تحفظات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے حکومت کی طرف سے، میں خطا کلامی کر رہا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی ان کا کوئی وہ آیا بیان آیا کہ جناب یہ جو معاہدے پہ بعض لوگوں کے جیسے کئی جگہ سے میں نے سنا کہ دستخط نہیں ہوئے، تو ان کا کیا موقف ہے کہ حکومت کیا کہہ رہی کہ جی معاہدے پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ کوئی آفیشیل لائن آئی ہے اب تک؟ دیکھیں، وہ جو کہا گیا نا کہ پہلے دن جب آپ کو بھی معاہدے کی کاپی سامنے نظر آئی ہوگی تو اس میں فریق 1 کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے دستخط نہیں تھے اور فریق 2 کے تو بہت سارے لوگوں کے دستخط نہیں تھے۔ تو یہ سوال جب رکھا گیا تو دوسرے دن انہوں نے کہا کہ جی وہ کوہارٹ میں وہ لوگ آئے تھے اور ان کے دستخط ہو گئے۔ تو میڈیا کو یہ بتا دیا گیا۔ یہ میں آپ کو معاہدے کے دوسرے دن کی بات بتا رہی ہوں کہ جب سوال کیا گیا کہ جناب کل تو ہمیں کاغذ پر چیزیں جو ہے وہ مسنگ نظر آئیں، تو انہوں نے کہا دوسرے دن کہ جی وہ آئے تھے اور کمشنر صاحب کے دفتر میں وہ دستخط ہو گئے۔ یہ تو جب واقعہ ہو گیا تو اس کے بعد لوگوں سے جب ظاہر ہے سب کو ٹیلی فون لائن جو بھی مطلب جگہ ممبران تھے کوشش کی جا رہی تھی، اور میڈیا نے بھی کی، ہم نے بھی کی کہ لائن پر لیا جائے، ان سے بات کی جائے، ان سے پوچھا جائے کہ کیا یہ واقعہ ہوا ہے، کیوں محفوظ نہیں کیا گیا راستے کو۔ تو بیچ میں جو باتیں آئی لوور پورم کے بھی کچھ لوگوں کی اور بگن کے بھی جو عمائدین تھے جن کو بظاہر یہ ظاہر کیا گیا کہ ان کے دستخط ہو چکے ہیں، تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے تو دستخط کیے ہی نہیں۔ تو یہ ظاہر ہے حکومت آئی ڈونٹ نو کہ کس وجہ سے ان چیزوں کو منظر عام پر نہیں لا رہی، لیکن بنیادی وجہ وہی ہوگا، ایک لارجر وہ جو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کسی طرح امن بحال ہو جائے اور ان چیزوں کو تھوڑا وہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے حکومتیں سرکاری سطح پر بہت کچھ چھپاتی ہیں، تو شاید یہ تحفظات بھی چھپانے کی کوشش کی گئی ہے۔
اچھا یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے کہ حکومت کا آپ نے کہا کہ ابھی تک جو ہے کچھ چیزوں پہ اس نے جو ہے ان معلومات کو ذرا سا کرٹیل کیا ہوا ہے، نہیں وہ شیئر کر رہی ہے، لیکن جب ڈپٹی کمشنر پہ فائرنگ ہو گئی وہ تو ایک بہت بڑا واقعہ تھا، اس کے بعد تو ذرا سا وضاحت ہونی چاہیے تھی چیزوں کی، اور اس کے بعد اب سننے میں آئے کوئی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جو لوگ ذمہ دار تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے کہ جنہوں نے دوبارہ سے مطلب اتنا بڑا واقعہ کر دیا، پھر وہ جو کہتے ہیں نا امن کی پوری کوششیں جو ہیں وہ لگتا ہے پھر سبوتار ہو گئی ہیں؟ جی بالکل، ایف آئی آر میں کچھ لوگوں کے نام بھی سامنے آئے تھے، جس پر پھر ایک بار پھر بگن کی طرف سے اور مندوری کے لوگوں کی طرف سے اعتراض بھی آیا، لیکن اس کے باوجود مطلب ایف آئی آر درج کی گئی، اور اب تک کی جو معلومات ہے ہمیں جو بتایا گیا ہے میڈیا کو کہ 3 ملزمان جو ہے وہ گرفتار ہیں، لیکن انفارچونیٹلی آج ہم نے پھر دیکھا کہ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ کرفیو کی بھی بات کی گئی، دفعہ 144 کی بھی بات کی گئی، لیکن آج بھی ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ وہ مظاہرین ابھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، حالانکہ اپر پورم کے جو پریس کلب کے سامنے مظاہرین بیٹھے تھے پڑا چنار میں، انہوں نے اپنا دھرنا پچھلی گزشتہ رات کو ختم کر دیا تھا، لیکن آج بھی ہمارے پاس یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ مندوری میں بگن میں وہ لوگ بیٹھے ہیں اور وہ اسی چیز کا احتجاج کر رہے ہیں کہ ہمیں پہلے کمپنسیٹ کیا جائے، اور کچھ اطلاعات جو ابھی ایک چیز جو فرزانہ صاحب جو نظر یہ آ رہا تھا کہ فریقین بھی بہت دباؤ کا شکار تھے، حکومت بھی دباؤ کا شکار تھی کہ جی معاہدے پہ جلد از جلد جو ہیں وہ دستخط ہوں، اور اس کی وجہ سے آپ کئی ملک کے صرف پارا چنار میں ہی نہیں کہ کہتے ہیں ملک کے دیگر علاقوں کراچی تک میں جو ہے دھرنا جاری تھا، سڑکیں بند تھی بہت ساری، آپ کے خیال میں دباؤ کی بازی میں جو ہے دستخط ہو گئے ہیں اور اس کے لیے فریقین پوری طرح تیار نہیں تھے، حکومت نے اجلت سے کام لیا، کیا کہیں گے آپ اس میں؟ دیکھیں، پڑا چنار کے مسئلے کو ہمیشہ شیعہ سنی کے مسئلے میں ڈال کے مسلکی مسئلہ بنا کے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ یہ اراضی کے تنازعات ہیں اس میں ڈال کے ایک فیس سیونگ کی جاتی ہے، اور جو اصل ایشو ہے اس کو انڈر دا کارپیٹ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ یہ دیکھیے نا کہ اگر یہ شیعہ سنی کا واقعی مسئلہ ہے تو پھر صرف وہاں پہ کیوں ہے، صرف مطلب اپر پورم اور لوور پورم اور ادھر کیوں ہے، وہ نیچے جو ہنگو میں ہے وہ کیوں نہیں ہے، کوہاٹ میں پھر آ جائیں وہاں بھی تو شیعہ ہیں، وہاں کیوں نہیں ہے، اور پھر اس کا سب سے پہلا ریاکشن کراچی میں ہی کیوں آتا ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ ایک بڑی ہی ایک ایسی گتھی ہے جس کو سلجھانے کے لیے ریاست کو تھوڑا سا سچ بولنا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا کہ اصل میں مسئلہ کیا ہے، اور کیا کچھ آپ کے ذہن میں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، یا پھر کسی اور دن کے لیے اٹھا رکھیں ہم؟ میرا خیال میں یہ کسی اور دن کے لیے اٹھا کے رکھیں، کیونکہ یہ ریاستی پالیسیاں ہیں جو میرا خیال میں اب کسی اور رخ کی طرف چلیں ایک بہت ہی پیچیدہ گتھی ہے، بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، یقیناً جو کہتے ہیں نا ایک پیچیدہ گتھی ہے اس کو سلجھانے کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو، اسٹیبلشمنٹ کو، تمام جو اس میں پلیئرز ہیں ان کو اب کہیں بیٹھنا ہوگا اور اس معاملے کو سلجھانا ہوگا۔ یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔